بات یاد رکھیے گا، آج کے بعد آپ میں سے کوئی شکوہ نہیں کر سکتا، کوئی شکوہ نہیں کر سکتی کہ کاش ہمیں بھی کوئی موقع ملتا تو ہم بھی اپنے استاد جیسا کام کرتے، ہم بھی بیواؤں کے لیے کچھ کام کرتے، ہم بھی مدرسے بنواتے، ہم بھی یتیموں کے لیے کچھ کرتے۔ آپ جس پلیٹ فارم پر موجود ہیں، اگلے 5 سال کی محنت 50 سال کی انکم آپ کو دے کے جائے گی۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ وہ جو پیسہ آئے اس کو کون سے نیک مقصد میں یوز کرنا ہے، لیکن اگر آپ سیریس ہو کے کام کریں گے تو یہ کامیابی آپ سے زیادہ دور نہیں ہے۔ پیشن کیا ہوتا ہے، جنون کیا ہوتا ہے، حس کیا ہوتا ہے، اس کی تازہ مثال، ایک تو میں پہلے کی کو مثال دے سکتا ہوں، لیکن اس کی تازہ مثال ابھی کے ابھی اسی ہال میں مجھے دیکھنے کو ملی، اور وہ ہے کہ یہاں ہمارے ایک گولڈ لائن کی سیلیبریشن تھی، اور وہ عمر میں ہم مجھ سے بھی کافی بڑے ہیں، لیکن انہوں نے انکار کیا۔ میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا، میں کہ کیوں؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے گولڈ لیول بننے میں خوشی نہیں ہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، انہوں نے کہا نوید صاحب آپ اگر مجھے اسٹیج پہ بنانا چاہتے ہیں تو اگر ڈائمنڈ بنائیں، کیونکہ آج رات کی کلوزنگ میں میں نے ڈائمنڈ کا رینک اچیو کرنا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جنون کہ انسان جب کچھ کرنے کا ارادہ کر لے تو پھر جو ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو میں چونکہ انہوں نے اعلان کر دیا ہے تو یہ میرے پاس یہ 2 ربن ہے، یہ بھی آج میں دے کے جاؤں گا کسی پیشن والے بندے کو، جنون والے کو، لیکن اس سے پہلے یہ بیگ مجھے ملا تھا 1 سٹار ڈائمنڈ میں۔ 1 سٹار کی کہانی ہوئی پرانی، کمپنی نے 3 سٹار ڈائمنڈ کا بیگ اس لیے نہیں منگوایا تھا پاکستان کہ یہ سست لوگ ہیں، پتہ نہیں تو کام کریں گے نہیں کریں گے۔ ہم نے اس کا جواب دیا ہے، پورے ساؤتھ ایسٹ ایشیا ریجن میں سب سے بہترین ڈائمنڈ بن کے اب کمپنی کہہ دیا اب یہاں 7 سٹار ہی نہیں بلکہ 5 سٹار بلو ڈائمنڈ اور 3 سٹار کراؤن ڈائمنڈ کا بیگ بھی منگواتے ہیں، ورنہ وہ کہیں گے شاید سست لوگ ہیں۔ انہیں کیا پتا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو جب کام کرنے کا ارادہ کر لے، جب یہ نیت کر لے، جب یہ ضروری ہو جائے تو یہ وہ کام کر گزرتے ہیں جو دنیا سوچ بھی نہیں سکتی۔ اور یہ بات کہنے کی حد تک نہیں ہے۔ میں نیپال گیا گھومنے، ہوٹل کے مالک مجھے کہتا ہے نوید صاحب آپ پاکستانیوں کی بڑی عزت کرتے ہیں۔ میں کہ کیوں؟ کہتے ہیں 1 سال تک ہمارا ایئرپورٹ غیر آباد رہا، کھٹمنڈو ایئرپورٹ، میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ یوٹیوب سے چیک کر لیں، 1 سال تک غیر آباد رہا۔ کہتا ہے 1 سال بعد جو پہلی فلائٹ نظر آئی وہ تھی PIA پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن، ورلڈ ریکارڈ قائم ہوا۔ یہ تو ریکارڈ پرانا ہو گیا، آپ نے سنا ہے دیکھا نہیں ہے، چلو دیکھنے والا ریکارڈ بتا دیتے ہیں۔ ابھی کے بھی جو آپ کی یاد میں ہے، ہمارا ایک بہت بڑا حادثہ ہوا، ایک گلیشیئر آیا اور ہمارے کم و بیش 165 نوجوانوں کو شہید کر گیا۔ دنیا کے 32 ملکوں کی ٹیمیں آئی۔ یہ وہ ممالک تھے جو ٹیکنالوجی میں ہم سے کہیں آگے، پیسے میں ہم سے کہیں آگے، تجربے میں ہم سے کہیں آگے، اور آگے جب سارا کو دیکھا تو انکار کر دیا کہ شہیدوں کو شہید یہاں رہنے دو، یہ نہیں نکال سکتے آپ، ہمارے بس میں نہیں ہے۔ جہاں پہ دنیا ختم ہوئی وہاں سے ہماری فوج نے جھنڈا سنبھالا، اور ہمارے چیف عوامی اسٹاف جو اس وقت کے تھے انہوں نے اپنے جوانوں سے کہا مجھے جو یہ بیوائیں ہیں ان سے یہ نہیں سننا کہ ہمارے شہید کی ڈیڈ باڈی بھی اپنے وطن اپنے گاؤں میں آئی، لہذا ان کو باہر نکالو۔ پھر دنیا نے دیکھا، دنیا نے کیا دیکھا کہ ہمارے جوان شبر و مصروف ہو گئے اور ان کو باہر نکالنے میں لگ گئے۔ پہلا بندہ نکالنے میں 3-4 مہینے لگ گئے، لیکن 1 سال اور 1 مہینے میں وہ سارے کے سارے شہداء کو انہوں نے باہر نکال کے دفن اعزاز کے ساتھ دفن کیا۔ یہ پورا ورلڈ ریکارڈ، اس کی پوری ڈاکومنٹری موجود ہے۔ مزید نیو ریکارڈ دیکھیے، دبئی ایئرپورٹ بارش میں بہا، دنیا کا ہر جہاز کھڑا ہے، کوئی اڑنے کو تیار نہیں ہے، کوئی آگے جانے کو تیار نہیں ہے، کوئی اپنے مسافروں کو واپس اپنے وطن کو جانے کو تیار نہیں ہے۔ ایسے میں ایک لڑکی کہتی ہے ایسے میں نے کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا ایک جہاز ہے جو آیا ہے گیا ہے، آیا ہے گیا ہے، اور وہ دنیا کی کوئی ایئر لائن نہیں تھی، وہ تھی پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن۔ تو اس کو ذاتی باہر چیز کا استعمال ہے۔ اپنے کام سے عشق کرنے والے اپنے کام کی قدر کرتے ہیں۔ کئی دفعہ دوست آتے ہیں کہ اگر بچہ بڑا اچھا ہے، کام کر رہا تھا، رزلٹ نہیں آ رہے، میں کہا دیکھو جو بھی ٹائم کا صحیح استعمال کرتا ہے اس کو رزلٹ ملتا ہے۔ اس بچے کو لے کر آؤ، ذرا بیماری چیک کرتے ہیں۔ ایک ایسی بیماری کا بتانے لگا ہوں جو پاکستان کے کونے کونے میں پائی جاتی ہے، اس کا علاج اگر آپ کر لیں تو آپ بہت بڑے کامیاب آدمی بن جائیں گے۔ اس کو بچہ آیا
چونکہ استاد ٹیچر رسپیکٹ کرتا تھا، ہم نے اس کو موبائل دیا، اس کے ان باکس پہ گئے 100 میں سے ٹاپ کے 90 ویسے جانوں کے کام کے نکلے۔ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ہمارا ٹائم کھا جاتی ہے، پتہ نہیں چلتا۔ اور آج ہمارے اوپر اٹیک، میزائلوں کا اٹیک خطرناک نہیں ہے، ایٹم بم کا اٹیک خطرناک نہیں ہے، یہ اٹیک بہت زیادہ خطرناک ہے۔ جب ہماری ایک بہن کو بچوں کو تعلیم دینی چاہیے، بچوں کو قرآن پڑھنا چاہیے، ہمیں قرآن پڑھانا چاہیے، ہم فیس بک پہ ملتی ہیں۔ جب ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے، جب ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہم فیس بک پہ ملتی ہیں، ہم سوشل میڈیا پہ ملتی ہیں۔ ایسے پیکج انہوں نے پاکستان میں دیے نا ٹاک شاک کے کہ پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ چائنا میں ہم گئے، بات سننے کے بھی 10 منٹ لیتے ہیں، کال کرنے کے چائنا سے پاکستان 80-90 روپے پر منٹ لیتے ہیں، پاکستان سے چائنا کال کرنے کے لیے 3 روپے پر منٹ لیتے ہیں۔ ہمیں اس بیماری میں مدعا کر دیا ہے۔ اس بیماری سے اگر آپ کو نکال سکتا ہے تو وہ آپ ہے، کیونکہ انسان دنیا میں سب سے محبت کر لے، سب سے زیادہ محبت وہ اپنے آپ سے کرتا ہے، سب سے زیادہ عشق کو اپنے آپ سے کرتا ہے۔ اب آپ اپنے آپ سے پوچھیں، آج رات کو ایمرجنسی ہو جائے، آپ کو 1 لاکھ میں ضرورت پڑ جائے اور آپ کے پاس نہیں ہو، کتنے دوست آپ کو بھیج دیں گے؟ آج آپ سوچیں آپ کی والدہ ہاسپٹل میں بیمار پڑی، علاج کا پیسہ نہیں، کتنے دوستوں کو کال کریں گے تو آپ کو پیسے بھیج دیں گے؟ آج آپ سوچتے کہ آپ کے والد محترم ہاسپٹل میں بیمار پڑے، کتنے دوستوں کو کال کر کے پیسے بھیج دیں گے؟ بہت مشکل ہے، لوگ روتے ہوئے بیٹھے ہیں، ہاسپٹل سے کالیں وصول ہوئی، روتے ہوئے، میری بچی بیمار ہے، پیسے نہیں۔ سب پیسے کی بھوک کو پہلے